ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد، کراچی کلب کی انتظامیہ والوں یہ آپ کے لیے شعر ہے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اور اس بار تو ویسے بھی بڑا اسپیشل اوکیشن ہے نا. برتھ ڈے اور رسول پاک تو ہے، مگر دس از دا 1500th برتھ ڈے آف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے آقا کی ولادت کو پورے 1500 سال ہوئے. دیکھیں دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 25 سالہ ہوتا ہے تو اب شاید سلور جوبلی کہتے ہیں، 50 سال ہوتے ہیں تو گولڈن جوبلی کہتے ہیں، پھر پلیٹینیم. 100 سال کی تو کوئی بناتا ہی نہیں کیونکہ بندہ پہنچتا ہی نہیں 100 سال تک. لیکن سبحان اللہ میرے آقا کی 1500واں برتھ ڈے ہے، اور جس انداز سے اس کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا گیا. ہر سال ہی منایا جاتا ہے، مگر اس سال تو OIC نے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے یہ قرارداد پاس کی کہ پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک میں نبی پاک کے اس میلاد کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا. پھر پاکستان کی قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، صوبائی اسمبلیوں نے قرارداد پاس کی کہ چونکہ یہ اسپیشل اوکیشن ہے، 1500th برتھ ڈے ہے، تو تمام سرکاری اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں نبی پاک کے میلاد اور سیرت پر بات کی جائے گی، بیانات ہوں گے. میں اگر صرف اپنی بات کروں تو مجھ جیسے چھوٹے سے ایک خادم نے، اللہ کی رحمت سے میں نے ان 12 دنوں کے اندر، 15 دنوں کے تقریباً 12-15 دنوں میں میں نے 5 ملکوں کا سفر کیا، 2 بر اعظم کا سفر کیا. میں الحمدللہ پہلے جرمنی پہنچا. جو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ جرمنی کی سڑکوں پر فرینکفرٹ کے قریب ایک علاقہ ہے آفن باغ، وہاں پر جلوس میلاد ہوا. ویری نیکسٹ ڈے آئی واز ان اسپین، بارسلونا، ایک عظیم و شان اجتماعی میلاد ہوا. اس کے اگلے دن الحمدللہ ہم اٹلی کے شہر بلونیا میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول سڑکوں پر تھے، ہاتھوں میں پرچم تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائی جا رہی تھی. فرام آل دا وے فرام یورپ میں پھر تنزانیہ پہنچا. تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں الحمدللہ عظیم و شان اجتماعی میلاد. اور پھر جو 12ویں شب تھی، اللہ نے مجھے اس بار موقع ممباسا کینیا میں دیا. اور جنہوں نے یہ منظر سوشل میڈیا پہ دیکھا، نہیں دیکھا تو آپ سرچ کیجئے گا میرے نام کے ساتھ، اب افریقہ میلاد لکھیں گے تو ممباسا کی سڑکوں پر افریقن، میں نہیں کہہ رہا پاکستانی، انڈین، ایشین، افریقن مسلمان جس طرح موجود تھے، ہاتھوں میں پرچم تھے اور اپنی زبان میں وہ نبی پاک کی آمد کے جس طرح نعرے لگا رہے تھے. تو سبحان اللہ، جو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے. میں آج صبح کراچی پہنچا ہوں، پرسوں میں اسکردو میں تھا. جنہوں نے اسکردو وزٹ کیا ہے، وہاں کے شنگریلا ریزورٹ کے اندر الحمدللہ عظیم و شان اجتماعی میلاد کا انعقاد کیا گیا. تو سبحان اللہ، جدھر دیکھیے میرے آقا کے چرچے بلند ہیں اور یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جب بھی آپ یہ کام کریں گے نا، میلاد کا اجتماع کریں گے، نبی پاک کی شان میں بات کریں گے، تو کچھ لوگ بعض اوقات رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے. ہاں، ہم نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے چلے جائیں گے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. پھر ایک بار مبارکباد کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا، پچھلے سال سے بڑا کیا. اور انشاءاللہ نیت کر لیں اب ہر سال انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ ایک ایسی ریت ہو کہ ہر ربیع الاول میں انشاءاللہ ہمارے اس کلب میں انشاءاللہ نبی پاک کی یہ محفل چلتی رہے. اور جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، سبحان اللہ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے
مگر یہ انشاءاللہ ان کے لیے اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے وہ شخص جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہو۔ اب اگر میں، میرے جتنے اسلامی بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، اور جو لائیو اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف مقامات میں لوگ ہمیں سن رہے ہوں، اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ بتائیے کتنی پرابلمز ہیں، کتنی ٹینشنز ہیں، تو سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ وہ دینے جا رہا ہوں جو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ It means if you want to release your tension, if you want to آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈن ریلیز ہو جائے، آپ کی کلیمٹیز اور پرابلمز دور ہو جائیں، تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ شاعر نے کہا نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو بس درود پاک کو اپنا ورد بنا لیجئے۔ اور بعض درود پاک تو بڑے مختصر ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ویری شارٹ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شارٹ درود پاک ہے، 2 سیکنڈ، ایک درود پاک 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اچھا 100 درود پاک پڑھیں، you require 200 seconds, it means approximately 3 to 4 minutes میں آپ 100 بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور ان 4 منٹ میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھ لے، اس کی پیشانی پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ within 4 minutes، 4 منٹ تو یوں نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک ریل دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، 4 کے آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ 90 سیکنڈ کی ریل، 2 منٹ کی، 4 منٹ کی۔ اچھا یہ ریلز بعض اوقات گناہ ہمیں دے رہی ہوتی ہے، میوزک، بے پردگی یا فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے، مگر کیا روز 100 بار، اور خوش نصیب ہیں جو 200 بار، 500 بار، 1000 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ کرے میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن، اسلامی بھائی اسلامی بہن کو یہ تحفہ لے جائیں، اور اللہ کرے آج میلاد کے اجتماع کی برکت سے نیت کر لیں، 1000 بار درود پاک جو روز پڑھتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ آئے ہائے، سب کا گھر ہوگا، ایڈریس بھی ہوگا، مگر ہمیں نہیں پتا جنت میں ہمارا گھر ہے کہ نہیں۔ مگر 1000 بار درود پاک پڑھنے والے سے آقا فرماتے ہیں اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ تو بہرحال سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اب فضول کاموں سے بچ کر ذکر و درود میں اپنی زبان کو یوز کریں، اور یہ تو ویسے بھی 1500واں میلاد ہے، تو یہ سال تو خاص درود پاک میں گزاریں، اور درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ حاضری مدینہ بھی نصیب ہوگی، اور کرم ہوگا تو سرکار کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، نبی پاک کی سیرت پر بات کرنی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت پر اگر آپ کو کوئی کھلا ٹاپک دے دینا کہ بھئی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر بات کرنی ہے، تو یقین کریں بیان کرنے والا بعض اوقات پزلڈ ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر بات کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الفاظ ہی نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ اوقات بھی نہیں ہیں، اس کی کیسے بات کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، ایک کلام لکھا نا نبی پاک کی شان میں، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پھر لکھتے لکھتے آخر میں پزلڈ ہو کے پتہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود قرآن میں رب پیارے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے، نبی پاک کی تعریف کر رہا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ نبی پاک کی شان میں بندہ کچھ کہے، کیونکہ ہماری تو اوقات ہی نہیں نا۔
علامہ اقبال شاعر مشرق نے بھی قلم اٹھایا نا، کبھی کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ آگے لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے کمالات میں ایک زبردست وصف جو سامنے آتا ہے کہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال کے معجزات عطا فرمائے۔ اچھا یاد رکھیے گا، ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، میریکل۔ اچھا یہ معجزہ حق کی دلیل پیش کرنے کے لیے ہوتا تھا، لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ پھر ایسا معجزہ دکھاتے تھے کہ اس کے بعد وہ ایمان لے آتے، جن کے نصیب میں ایمان ہوتا تھا۔ تو ہر نبی کو معجزات ملے، ٹھیک ہے نا، لیکن نبی پاک وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کو جتنے معجزات ملے، the total of all انبیاء کرام، وہ سارے کے سارے نبی پاک کو عطا فرما دیے گئے۔ اچھا صرف یہی نہیں، کچھ ایکسکلوسیو جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، جو کسی نبی کو نہیں دیا، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ نارمل ہے نبی پاک کے لیے، یہ سورج کو واپس پلٹا دینا، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ لکڑی کو ہاتھ لگا کے تلوار بنا دینا، یہ جناب کھاری کنویں میں کلی کر کے کنویں کو میٹھا کر دینا، یہ یقیناً بڑے معجزات ہیں، مگر جو اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ نارمل سی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں 2 معجزے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ فرمایا اس میں پہلا معجزہ جو ہے وہ معراج کا معجزہ ہے، جو اللہ کریم نے اپنا دیدار اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا، کیونکہ دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ اب ذرا غور کیجئے نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ اکبر۔ کلیم کون ہوتا ہے؟ جو بات کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے بات کریں اور اس کی عزت بھی ہو، پیار بھی ہو، تو بندہ چاہتا ہے اس کو دیکھوں تو صحیح، ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اب تو خیر بٹن دباتے ہی ویڈیو کال ہو جاتی ہے، مگر آج سے 5-7 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا، برسوں بات ہوتی تھی مگر ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن جی چاہتا تھا دیکھے تو صحیح۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلام کا شرف دیا، آپ بات کرتے تھے اللہ سے، ہی واز کلیم اللہ، لیکن ایک بار اللہ سے عرض کیا مولا مجھے دیکھنا ہے، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب اللہ کریم نے اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور کے قریب نازل فرمائی۔ آج بھی اگر آپ ایجپٹ پہ جائیں اور کوہ طور پہ جائیں تو وہاں جبل تجلی موجود ہے۔ جب وہ تجلی، وہ نور آتا ہے، تشریف فرما ہوتا ہے، وہ پہاڑ، وہ راک ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ تجلی کی تاب نہیں لاتے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the difference between کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ۔ کلیم اللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں مولا دیکھنا ہے، اور وہاں سے انکار ہو رہا ہے۔ جب نور کی تجلی ہوتی ہے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب حبیب اللہ کی باری آتی ہے تو جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے، اے حبیب، اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ وہاں ریکویسٹ پر ڈینائل ہے، اور یہاں فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے۔ پروٹوکول دیکھیں، سواری کون سی بھیجی جا رہی ہے؟ جنت کی سواری براق بھیجی جا رہی ہے، اور نبی پاک رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ صلاۃ و سلام میں یہ شعر تو کئی بار سنا ہوگا، مگر آج ذرا سمجھیے گا کیا خوبصورت شعر ہے۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، Try to understand the difference between طور and معراج۔ طور کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ معراج کس کا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی،
فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی طالب ہوتا ہے اور کوئی مطلوب ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے مل جائے اور کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے، کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ معراج پر بہت بات ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی آپ معراج کا اجتماع کریں گے تو اس میں آپ کو واقعہ پورا سنائیں گے، میرا ٹاپک کچھ اور ہے۔ ہاں، اب دوسرا معجزہ وہ کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، اور وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہاں، the biggest miracle۔ اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، ہزاروں معجزات میرے آقا علیہ السلام کے ہیں، ہم سنتے ہیں آج بھی جھومتے ہیں۔ ہم اس زمانے میں تو تھے نہیں نا، ہم نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، ہم نے حضرت قتادہ کی آنکھ واپس لگتے نہیں دیکھی، حضرت عکاشہ کے لکڑی کو تلوار بنتے نہیں دیکھا، مگر آج جس معجزے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، that is a biggest miracle، وہ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے۔ We can experience this miracle right now۔ جی ہاں، وہ ہمارے درمیان ہے، اور مزے کی بات ہے وہ سب سے بڑا معجزہ، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ ہاں، قرآن کیسا معجزہ ہے کہ جب قرآن کو نازل کرنے کی باری آئی نا، تو اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اٹ مینز دنیا میں کوئی پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں، میں تو چونکہ کل آیا ہوں، ہم جب جہاز میں تھے تو نانگا پربت ہمارے ایسا لگ رہا تھا برابر میں، ہم 28,000 فٹ کی بلندی پہ فلائی کر رہے ہیں، 30,000 کی فٹ پر، اور پہاڑ ہمارے ساتھ ہے۔ K2 پہاڑ ہم نے دیکھا جو دنیا کا سیکنڈ پہاڑ ہے۔ میں سوچتا رہا میرے رب کی شان کیسی ہے کہ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور زمین سے لے کر 28,000 کی بلندی تک پہاڑ موجود ہے، 25,000 فٹ کی بلندی پر وہ کیسا پہاڑ ہے۔ مگر شان اور قرآن کی آپ ہیبت دیکھیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اٹ مینز there was no place۔ کہاں قرآن نازل کرتے؟ آئے ہائے، اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بخشی، عروج بخشا، شک صدر ہوا۔ جب یہ غار حرا میں قرآن کے نزول کا سلسلہ ہوا تھا نا، اس سے پہلے نبی پاک کے سینہ اقدس کو کھولا گیا۔ آج سائنس کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جناب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور جناب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، 1450 سال پہلے نبی پاک کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، نور داخل کیا گیا، پھر سینہ اقدس کو بند کیا گیا۔ there was no any stitching۔ پیارے آقا کے سینے پہ کوئی نشان نہیں تھا، آپریشن کا کوئی درد بھی نہیں تھا، مگر دل میں نور داخل کر کے وہ طاقت عطا کی گئی کہ پھر قرآن کے نزول کا سلسلہ ہوا۔ سینہ مصطفیٰ پر یہ قرآن نازل ہونا یہ نبی پاک کا بھی معجزہ، اور خود قرآن کمال کی کتاب کیسی ہے جس کی حفاظت کا انتظام رب نے خود کیا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو۔ ارے 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، میمنی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، جناب پشتو بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، عربی سمجھ نہیں آتی مگر قرآن پورا یاد ہو جاتا ہے۔ ایک کتاب بتائیں دنیا میں ایسی، پورا قرآن۔ یہ قرآن کے کمالات ہم وٹنس کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ بہت سارے اعجاز وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر یہ باتیں لاجیکلی ہمارے سامنے ہیں۔ میں ایک اور سوال کرتا ہوں، اچھا قاری مل جائے، رمضانوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، کبھی فجر کی نماز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اچھے بہترین امام صاحب ہوں اور شاندار تلاوت کریں، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن دل کو امپیکٹ کرتا ہے، قرآن کنیکٹ کرتا ہے دل سے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے کلام کا کمال۔ تیسرا کمال، آپ کی کوئی بھی فیوریٹ بک ہو، یہاں بھی ہو سکتا ہے لائبریری ہوگی، آپ کے گھر میں بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، اگر آپ کی جو سب سے فیوریٹ بک ہے، میں آپ سے پوچھوں کتنی بار پڑھی ہے، تو آپ کہیں گے 2 بار پڑھی ہے۔ بہت فیوریٹ ہے، 3 بار پڑھی، اب دوبارہ پڑھیں، آپ کہیں گے کتنا پڑھوں بھائی، 3 بار پڑھ لی، لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ 3-4 بار کے بعد کتاب پڑھی نہیں جاتی، بورنگ فیل ہوتی ہے، بے شک وہ فیوریٹ کیوں نہ ہو۔ قرآن کا کمال یہ ہے 1000 بار پڑھیں قرآن بور نہیں ہونے دیتا، ہر بار قرآن لطف دیتا ہے، ہر بار قرآن کا مزہ آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
ارے آنکھوں سے دیکھو نا یہ کیسا معجزہ ہے, کوئی کتاب لاؤ ایسی. 1450 سال ہو گئے, نہ زبر کا فرق ہے, نہ زیر کا فرق ہے, نہ پیش کا فرق ہے, کتابیں تبدیل ہو گئیں مگر قرآن تبدیل نہیں ہوا, نہ ہوگا, کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے. مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کراچی کلب میں جو اسلامی بھائی آئے ہیں, اسلامی بہن, بہت اچھے بڑے بزنس مین مجھے نظر آ رہے ہیں, ڈفرنٹ فیلڈ کے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی, سیکھی ہوں گی. یہ قرآن تو ہمارے پاس ہے نا, کیا قرآن سے ہماری دوستی ہے؟ کیا قرآن ہم پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کو سمجھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا اس میں میسیجز موجود ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہمارے کئی دن گزر جاتے ہیں, ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرے. یہ اللہ کا پیغام ہے ہم سب کے لیے. آج کل کمیونیکیشن کا دور ہے, آلویز وی آر اویلیبل فار ایوری میسیجز. ہم ہر میسج کو چیک کرتے ہیں, یا کسی دوست کا ہے, رشتہ دار کا ہے, باس کا ہے, بزنس مین کا ہے. اللہ کا میسج گھر میں آیا ہوا ہے, پڑھ لیا, سمجھ لیا. اگر نہیں سمجھا تو بتائیے کیا یہ جواب دے سکیں گے کہ میرے پاس کراچی کلب میں شام میں 2 گھنٹے گزارنے کے لیے تھے میرے مولا, اگر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا؟ ہے اللہ, میں بزنس پہ جاتا تھا, فیملی کو ویکیشن پہ بھی لے کے جاتا تھا, مگر مالک تیرا کلام آیا تھا. ہمارا کنیکشن ہے قرآن سے, بڑا پکا ہے. وہ پتہ کیا ہے, گھر میں قرآن خوانی ہو تو قرآن بچوں کو بلائیں گے, کیونکہ نیا گھر لیا ہے نا, ذرا برکت ہو جائے. نئی دکان, نئی فیکٹری, فوراً قرآن خوانی کرائیں گے. پھر ایک اچھا سا جلدان میں قرآن لے کے رکھ بھی دیں گے. بچی کی شادی کے وقت قرآن سر پہ رکھ کے رخصت کریں گے. یہ کنیکشن ہم سب کے ہیں. کیا قرآن صرف اسی لیے ہے؟ اچھا پھر اس میں بھی جو دل دکھتا ہے نا, کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہو نا, یہ فیکٹری پہ یا دکان پہ, تو بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے, اور جس کے گھر پہ قرآن خوانی وہ نہیں پڑھ رہا ہوگا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہا ہوگا. اتنا دوری قرآن سے یار. دن رات ہمارے اسلاف قرآن پڑھتے تھے. صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے, ہماری بھی کچہریاں لگتی ہیں چائے پینے پہ دوستوں میں, تو صحابہ بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں, چلو نا کچھ قرآن سناؤ. ایک صحابی قرآن سناتے, پھر دوسرے سناتے, پھر تیسرے اللہ کی باتیں. یو نو واٹ از کلام اللہ ہے؟ کلام اللہ ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو, شیر خدا سے پوچھو رضی اللہ تعالی. مولا علی کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. ہائے ہائے, کیسا جملہ, کیسا ہے, اللہ مجھ سے بات کرے. ہاں, آپ سے بھی رب بات فرماتا ہے جب آپ چاہیں. جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا, جب آپ پڑھتے اٹ مینز اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. Look at the two-way conversation. You don't need any secretary, any translator, any appointment. کچھ نہیں چاہیے اللہ سے بات کرنے کے لیے. اللہ کی باتیں سننی ہے, قرآن پڑھو, اور اللہ سے بات کرنی ہے تو دعا کرو, نماز پڑھو. یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. بٹ سب کے لیے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے میرے پاس, اللہ سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا ہم نارملی پتہ کیا کرتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں, ہم اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں نا, بیٹھے گے نا ساتھ, میں خاص طور پہ بدارے میمن بیٹھائیں تب پاک کہتا ویسے بھی بدے گالی کرنی ہو جی, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی بیٹھیں گے یار فیملی میں یہ پرابلم ہے, تو گھر میں یہ پرابلم ہے, تو کاروبار مارکیٹ یہ ڈاؤن ہے, تو فلاں یہ مسئلہ ہے. پرابلم شیئرنگ ہو رہی ہے. جس سے شیئر کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ بتاؤ نا. کسی بیماری کا دوست کو بتایا وہ ٹھیک کر دے گا؟ مارکیٹ ڈاؤن ہے اس کو بتایا تو کنٹینر آپ کا یہ خرید لے گا؟ ڈالر نیچے چلا گیا ہے تو کیا یہ بڑھا دے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا, بس شیئرنگ, بس خامخواہی کی شیئرنگ ہے. اچھا بتا اس کو رہے ہو جو کر کچھ نہیں سکتا, اس سے کیوں بات نہیں کرتے جو ساری مشکلیں حل فرماتا ہے؟ اچھا وہ فرماتا بھی ہے بات کرو مجھ سے, مانگو. قرآن میں اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا, دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. سب کو بتانے کا ٹائم ہے, رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیو, اگر آج میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں نا, تو ایک نیت کر کے جانا ہے کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے. بے شک 2 آیتیں پڑھیں, 3 آیتیں پڑھیں, ترجمہ بھی پڑھیں, تفسیر بھی پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں. اب تو ہم نے آڈیو جاری کر دی ہے, قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر اویلیبل. 3 آیت روز کی سن لیں, 2 آیتیں سن لیں, گاڑی ڈرائیو کر لیں سن رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے تھوڑا ٹائم ملا سن لیں, قرآن سے دوستی کریں.
جو آپ انشاءاللہ جو میں نے یہ آڈیو اپلیکیشن کی بات کی ہے میں آپ کی انتظامیہ کو دے دوں گا، وہ آپ تمام ممبران تک انشاءاللہ واٹس ایپ کر دیں گے. آپ کم از کم سننا تو شروع کریں. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں یار پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، پڑھنا صحیح نہیں آتا. چلو سننے والے تو بنو نا، دور تو نہ رہیں قرآن سے. سب کے پاس موبائل فون ہے، اسلامی بہنوں کے پاس بھی ہوگا. ہم روزانہ موبائل فون میں کتنی بار آپشن آن کرتے ہیں نا، سافٹ ویئر آن کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی نے آن کیا ہوگا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے چیک تو کروں. اتنا ہم اس کے ساتھ پھنس گئے ہیں کہ ہمیں چین نہیں آتا. مگر جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، یہ تمام سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی دوست کہے بھی یار وہ دوست 2 دن سے آن لائن نہیں ہوا، یار ہر وقت آن لائن ہوتا ہے، 2 دن سے آن لائن نہیں ہوا. چیک تو کرو، فیس بک پہ پوسٹ بھی کوئی نہیں لگائی ہے، واٹس ایپ پہ بھی آن لائن 2 days ago آ رہا ہے. اور جب معلومات کریں گے تو پتا چلے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے. ہم مر جائیں گے تو سافٹ ویئر تو بند ہو جائیں گے نا. مگر میں جس سافٹ ویئر کی آج بات کرنے آیا ہوں وہ قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 30 آیتوں والی ہے، جو روزانہ رات کو اسے پڑھ لے یہ سورت قبر کے عذاب سے اسے بچائے گی. اور وہ کون سی ہے؟ سورہ ملک 29ویں پارے کی. 7 منٹ لگتے ہیں مشکل سے، 5 to 6 minutes you require. اور آپ روز پڑھیں گے یاد بھی ہو جائے گی. اس کا ٹائم نہیں ہے، سوتے وقت گھنٹوں موبائل، بعض اوقات جو سونے کا ٹائم ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. نیندیں کم ہو گئی ہیں لوگوں کی موبائل کی وجہ سے، ہیں ساری رات بیٹھے ہوئے موبائل کے ساتھ. 7 منٹ 6 منٹ دے کے سورہ ملک پڑھ لو نا بھائی، یہ قبر میں بچا لے گی آپ. پلیز آج آئے ہیں نا میلاد کے اجتماع میں، تو میرے آقا نے جو ہمیں امت کو یہ عظیم تحفہ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس سے دوستی کر کے جائیے. اچھا پھر میں نے کیا کہا کہ قرآن سے کنیکٹیوٹی ہے، مگر کیا ہے؟ چومنا ہے، ختم قرآن کروانا ہے. میں نہیں کہتا مت کریں، مگر قرآن کو ڈیپلی دیکھیں بھی تو صحیح نا، اس پہ خزانے کیسے آئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں صرف یہ 2-3 آیتیں بیان کرنے آیا ہوں، اور اس سے آپ نے پہلی بات تو یہ ریئلائز کرنی ہے کہ اگر 2-3 آیتوں میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کتنا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ واقعہ کیا ہے ذرا سنیے گا. قرآن پاک کا پارہ 29 ہے، سورہ قلم ہے، اور آیت نمبر 17 سے 19 2 آیت ہیں. اللہ فرماتا ہے، بلکہ 3 آیت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. That's it. 1-2 منٹ میں یہ باتیں پوری ہو گئی، لیکن اس کے اندر کتنا عظیم واقعہ اور کتنا بڑا میسج ہے. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی. اب اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. ابھی کون سے باغ والے تھے؟ کیا ہوا ان کا؟ اب اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی نا. قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پراپر سمجھ آتا ہے. اب تفسیر قرآن سنیے. یمن کا ایک شہر ہے صنعاء. اس شہر میں ایک بڑا سخی اور نیک آدمی رہتا تھا. نیک بھی بڑا تھا اور سخاوت بھی بڑی تھی، اور اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ کے اندر خود بخود پھل گرتے تھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل لگ جاتے تو آٹومیٹکلی بھی گرتے ہیں، تو اس کا اصول یہ تھا کہ جو پھل درخت سے گر گیا وہ غریبوں کا ہے، وہ غریبوں میں بانٹ دیتا. اور جب درختوں کے پھل توڑے جاتے تھے، فصل اتاری جاتی تھی، تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے. جو پھل کپڑوں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. پھر جو اب اس کا حصہ بچتا تھا مالک کا، اس میں بھی 10% 10واں حصہ وہ غریبوں کو دے دیتا. ہر بار یہی کرتا تھا. اللہ نے اس کے باغ میں ایسی برکت ڈالی تھی، کمال کے پھل ہوتے تھے، پورے شہر میں چرچا. اب اس شخص کے 3 بیٹے تھے. بیٹے 3 تھے، مگر باپ کی طرح وہ سخی نہیں تھے، کنجوس تھے. اب باپ کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے نا.
اب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا یار یہ ابا جان عجیب آدمی، وہ تو اکیلے تھے، ٹھیک ہے نا، اب ہم تین ہو گئے، ہم تینوں کی فیملیاں ہیں، 10% غریبوں کو دے دیتے تھے تو یہ تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، اب ایسا کرتے ہیں، ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ اب ہم نے غریبوں کو کچھ نہیں دینا۔ دوسرے بھائی نے کہا یار اگر ہم غریبوں کو نہیں دیں گے وہ تو ہر سال آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے فصل اترنے والی ہے، تو کہا ہم ایسا کرتے ہیں رات کو نکل جاتے ہیں، ارلی مارننگ فجر ہوتے ہی ہم ساری باغ خالی کر لیتے ہیں، فقیروں کو غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی۔ نیت کیا ہے؟ غریبوں کو جو دینا ہے اس کو لوٹ لینے کی، بری نیت۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اب جب اگلے دن یہ پہنچے، اچھا انہوں نے قرآن نے کیا کہا؟ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اب جب صبح بالکل ارلی مارننگ لیکن اندھیرے میں، اور جب وہاں پہنچے تو جب وہاں دیکھا تو ان کو کوئی باغ ہی نہ ملے، کہ باغ کدھر گیا؟ تو کوئی باغ ہی نہیں ہے، درخت ختم، جلا ہوا باغ، ایک پھل نہیں، پورا باغ اجاڑ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ پلاننگ کر رہے تھے نا تو ولا یستثنون، اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم کر لیں گے، ہم اتار لیں گے، ہم ان کو نہیں دیں گے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا نام نہیں ہے، انشاء اللہ نہیں ہے، پلاننگ ہی رانگ ہے نا۔ پھر ہوا کیا؟ جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ جب باغ میں پہنچے تو کہتے ہیں انا لضالون، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو بالکل اجاڑ ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد آس پاس کے باغ دیکھے نا تو ریئلائز ہوا یہی ہمارا باغ ہے، ہاں یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ختم ہو گیا ہے۔ اب ان بھائیوں نے کیا کہا؟ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، وہ باغ ختم ہو گیا جس سے نیت یہ تھی کہ کسی غریب کو نہیں دینا ہے، ان کو دینا ہی نہیں ہے، صبح صبح جا کر اس سے سب چیزیں اتار لینی ہیں۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کو سوچو نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے بلکہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ پلان ان کا الگ تھا اور اللہ کی قدرت نے الگ منظر انہیں دکھا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اونلی ان 3 آیات ہم نے یہ واقعہ تو سنا، اب صرف اس کا میسج لے کے جانا ہے۔ اب میں اس کے تحت ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات کیا سیکھنے کو مل رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہم کچھ بھی پلاننگ کر لیں، ہم کچھ بھی ارادے کر لیں، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میرے ارادے اور میری پلاننگ کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اپنی پلاننگ میں یاد رکھا کریں کہ میں اللہ پلاننگ کر رہا ہوں، کامیابی تو نے دینی ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ تو نے چاہا تو یہ ہوگا۔ بندہ یہ نہ کہے کہ جناب میں نے سب سیٹ کر لیا ہے، سب کچھ میرا آن پلان ہے، کچھ فرق نہیں آئے گا۔ نہیں جناب، ہم نے چلتے چلتے چیزوں کو خراب ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کمال کی بات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ارادہ پکا، پلاننگ فکس، فلائٹ اوکے، آگے میٹنگ ڈن، ایک موقع آتا ہے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، ساری میٹنگ گئی، موسم خراب، سارا معاملہ گڑبڑ، اچانک بارش آئی، ساری تقریب ختم۔ ارادہ کیسا کیسا تھا، بڑی بڑی دعوتیں پلان تھیں، مگر جب بارش اور سیلاب آیا تو سب کچھ، یعنی آپ کے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پہلے یہ مانو، زبان سے نہیں دل سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ خدا کے وجود کی دلیل دیجیے، اللہ ہے اس کی دلیل دیجیے۔ امام اعظم نے کمال جواب دیا، آپ فرماتے آدمی چاہتا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں تو چاہ رہا ہوں نا، مگر ہو وہی رہا ہے جو کوئی اور چاہ رہا ہے۔ فرمایا جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے وہی خدا ہے۔ یہ اللہ کی جو وجود کی دلیل ہے نا، اگر میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہو، نہیں جناب، ہمیں ہلایا جاتا ہے، ہمیں شیک کیا جاتا ہے، بار بار احساس دلایا جاتا ہے
کہ میں کچھ نہیں ہوں, کوئی ہے جو میرا مالک ہے اور اسی کی مرضی نافذ ہے. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک اسلامی ملک کا سربراہ تھا, وہ کہا کرتا تھا ملک الارادہ, میں مرضی کا بادشاہ ہوں. اللہ اکبر. مسلمان تھا, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے. بیچارے کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا, عین جوانی کے عالم میں ہی دنیا سے چلا گیا. کدھر گیا ملک الارادہ؟ بڑی باتیں نہیں کرنی ہے, میں یہ ہوں, میں نے یہ کیا ہے, سب میرا ہے. میرا کچھ نہیں ہے. جو کچھ دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. کبھی اپنے مال پر, عہدے پر, اپنی شہرت پر, اپنی عزت پر اترائیے گا مت. ہر جملے میں عاجزی ہونی چاہیے کہ میری اوقات نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے. اے اللہ اس کو سلامت بھی تو نے رکھنا ہے, اے اللہ سنبھالنا بھی تو نے ہے, میں نے کیا ہے, میرے فیصلے. ارے جناب میں کاروبار مجھے آتا ہے, میں نے رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لیا تو میں یہاں پہنچ گیا. یہ باتیں مت کیا کرو. ہم نے سیکنڈوں کے اندر, جی ہاں سیکنڈوں کے اندر زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. دور کیوں جاتے؟ ابھی سیلاب کو دیکھیں نا, رات سوئے تھے لوگ, مالدار تھے, صبح اٹھے تو گھر, جانور, زمینیں سب ختم. پیر بابا بنیر کا ویڈیو دیکھا آپ نے, جو تھوڑے دنوں پہلے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا تھا. قرآن پاک میں اللہ کریم نے سورہ قاریہ میں فرمایا کہ قرآن کہتا ہے قیامت جب ہوگی نا, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, فرمایا اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. امیجنیشن نہیں ہوتی تھی نا, پہاڑ کیسے اڑیں گے, اور اس طرح جناب کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر آپ بنیر کی اس سیلاب کی ویڈیو دیکھ لینا, یعنی وہ پتھر کہ جو ٹنوں وزنی کرین سے نہیں ہلتے, وہ پانی میں اس طرح اسپیڈ سے بہتے ہوئے آئے بم کی طرح, اور انہوں نے پوری پوری عمارتیں, بستیاں ختم کر کے رکھ دیں. چند سیکنڈ کے بعد, مجھے کسی نے بتایا 30-40 سیکنڈ لگے, اس کے بعد وہ جگہ اپنی جگہ پر باقی نہیں تھی. جب یہ پانی اتر گیا نا, ہم تو چونکہ FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے, ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں کی ٹیم نے کہا, ہم نارملی جاتے ہیں کہ پانی نکالنے کے لیے کشتیاں لے کر جائیں یا پانی سک کریں اور اس کے لیے مشینیں لے کے جائیں. کہتے پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمارے تمام گھر, تمام جگہوں پر پتھر بھرے ہوئے ہیں, اور ایسے پتھر ہیں جو کرینوں سے بھی ہٹانا مشکل ہے. یہ کیسے آ گئے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ نے جھلک دکھائی ہے, میرا رب چاہے تو یہ پہاڑ بھی روئی کے گالے بن کر اڑنا شروع ہو جائے. خدا کے واسطے تکبر کرنا, یہ کر و فر, یہ جاہ و جلال, یہ اپنے میں نے یہ کیا, نہیں. عاجزی رکھیں. یہ واقعہ بتا رہا ہے, بڑا باغ تھا, ہم جا کے توڑ لیں گے, کسی کو نہیں دیں گے. قرآن کہتا نا انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, کیا ہوا؟ سب ختم. ان کو باغ ہی نظر نہیں آ رہا, کہہ رہے ہیں باغ کہاں گیا, بعد میں بتا یہی ہمارا باغ ہے. آگے سبق کیا مل رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ کریم نے اس واقعے میں ایک اور سبق دیا کہ ہم محتاج ہیں. قرآن میں فرمایا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ختم کریں. ہم اس دنیا میں مالک نہیں, محتاج ہیں. اور میں آپ کو مزے کی یہ بات بڑی گہری ہے, آپ کو پک کرنے میں تھوڑا سا اگر توجہ کر لینا, جس دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج مان لیا نا, ہاں سرنڈر کر دیں اللہ کی بارگاہ, اللہ میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, جو دیا تو نے دیا ہے مالک, میری اوقات بھی نہیں, میری حیثیت بھی نہیں. خدا کی قسم جو رب کی بارگاہ میں اس طرح جھکتا ہے نا, اللہ اس پہ لطف و کرم کے باب کھول دیتا ہے, اس پر رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. بس یہ ریکوائرڈ ہے. ہم کیا کہتے ہیں, یار ہاتھ سلامت ہے نا سب کر لوں گا, پیر سلامت ہے نا چل لوں گا, پیسے ہے نا کام ہو جائے گا. بھول ہے آپ کی. لوگ یہ جملہ کہتے ہیں, یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکر کا زمانہ ہے, ہر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ پیسے کمانا سکھاتا ہے, وہ خواب دکھاتا ہے ملینر بنو, بلینر بنو. ارے پہلے یہ تو بتا دو کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہے, اربوں روپے ہوں تمہارے پاس, اور رب نے نہیں چاہنا تو پیسے بھی تمہیں خوشی نہیں دے سکتے. اگر پیسہ خوشی دیتا ہو نا تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں نا دعا کروانے, یقین کریں میں نے اربوں پتی لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر, گاڑیاں, وہ جناب گارڈز, ملازمین کی ریل پیل ہے. اس بیچارے کا دکھ سنو تو دل چیر جاتا ہے کہ یار یہ سوتا کیسے ہوگا بیچارہ. پیسہ سکھ نہیں لاتا, پیسہ خوشی نہیں لاتا, رب نے چاہنا ہے تو خوشی آنی ہے. پہلے یہ مان لیجئے, ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے نابینا دیکھا ہوگا,
آنکھیں لگی ہوتی ہیں یا بغیر آنکھوں والا ہوتا ہے؟ لگی بھی ہوتی ہے نا. نابینا کا یہاں ہول تو نہیں ہوتا نا, آئیز لگی بھی ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی آنکھیں لگی ہوتی ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا یہ نابینا ہے, بالکل ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر ہاتھ پھرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا. آنکھ تو لگی ہوئی ہے, تو پھر کیا ہوا, نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آنکھ ہونا کمال نہیں ہے, رب چاہے گا تو یہ آنکھ دیکھنا شروع کرے گی. یہ بات سمجھیے گا. آنکھ ہم کہتے ہیں اسباب چاہیے, نہیں, یہ مانو اگر میرے پاس ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ اٹھ اس لیے رہا ہے کہ رب کی رضا ہے. یہ رب نہ چاہے تو یہ ہاتھ گرے گا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں اٹھا سکے گی. لنگڑے جو بیچارے نہیں سن سکتے, کیا کان نہیں ہوتے ان کے؟ ایکوپمنٹ موجود ہیں, آرگنز آر دیئر, بٹ دیر از نو لسننگ پاور. وائی؟ اس کا مطلب کان کچھ نہیں ہے. اس کان کو سننے کی طاقت جب رب عطا فرمائے گا جب یہ سنیں گے. گونگے جو ہوتے ہیں زبان لگی ہوئی ہوتی, زبان کٹی ہوئی تھوڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب زبان کا کمال نہیں. سمجھیے بات کو. آپ کی اور میری باڈی ہمیں سبق دے رہی ہے توکل کا, کہ زبان کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے سارے گونگوں کے منہ میں زبان ہے, مگر رب نے نہیں چاہا تو وہ بول نہیں پا رہے. اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ میری زبان گفتگو کر رہی ہے. پھر بھی میں کہوں میں نے کیا ہے, پھر بھی میں کہوں یہ میرا کمال ہے, پھر بھی میں ظلم و زیادتی کروں, پھر بھی میں لوگوں کو جناب تکلیف پہنچاؤں اور اللہ کو ناراض کروں. خدا را اس رب کو ناراض مت کرنا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان قیامت تک کے لیے, ہمارے مرتے تک ہمارے ساتھ ہے. ہم نے دیکھا ہے اچانک بینائی چلی جاتی ہے, لوگوں کی سماعت چلی جاتی ہے, ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, فالج ہو جاتا ہے. ہاں یہ کرو فر جاہو جلال, میں ختم کر دیں, 1 منٹ نہیں لگے گا. چلتا بندہ بستر پر گرتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ سے توبہ کرتے رہا کرے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی, محتاج مان لو اپنے آپ کو. یا اللہ میں تیرا محتاج, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیرا ہی سب کچھ ہے, میرا کچھ نہیں ہے. جب بندہ اس فیلنگ میں آ جاتا ہے نا, پھر کسی پر زیادتی نہیں کرتا, پھر غریب کو غریب نہیں سمجھتا, حقیر نہیں سمجھتا, اس کو جناب تنگ نہیں کرتا. جب خود بھی محتاج ہے تو محتاج کو کیا تنگ کرنے لگا. اپنے اندر یہ کیفیت لے آئیں, آپ دیکھیں آپ پر کرم کے دروازے کھل جائیں گے, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اب آپ سرنڈر کر چکے نا اللہ کی بارگاہ میں. ہم تو کہتے ہیں نہیں پتا, یہ چیز حاصل ہوگی تو پھر یہ مل جائے گا, ویزا ملے گا تو یہ ہو جائے گا, بلڈنگ لوں گا تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ پلاننگ کریں, مگر ساتھ اللہ سے عرض کریں مولا کرنا تو نے ہے, میرا کام تو کوشش کرنا ہے, اس میں اثر تو نے ڈالنا ہے. جس دن یہ فلسفہ سمجھ آ گیا نا, اس دن زندگی کی آپ خوشی حاصل کریں گے. اور اب آخری بات, اس واقعے سے ایک اور سبق کیا مل رہا ہے, کہ باپ سخی تھا, بیٹوں کو سخاوت سکھا کر نہیں گیا. پیسے تو چھوڑ کے گیا, مگر ان کا ایسا کردار بنا کر نہیں گیا. اور بیٹوں نے کیا پلان کیا کہ جو باپ نیکی کرتا تھا وہ ہمیں نہیں کرنی ہے. اور یہ پلیز جتنے بالخصوص میں اپنی میمن سوسائٹی اور ان تمام لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں بزرگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں نا کسی کے گھر پر تو کہتے ہیں بھائی ہمارے تو ابو کرتے ہیں یا دادا کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ چیریٹی کیا کرتے ہیں. یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر چیریٹی کریں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے یہ نیکی والا کام کروائیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو نیکی آپ کر رہے تھے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بچے وہ نیکی ہی ختم کر دیں. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے پلاٹ چھوڑ کے جانا چاہیے, بچوں کے لیے مال چھوڑ کے جانا چاہیے. اللہ کے بندوں, مال کے ساتھ سخاوت بھی چھوڑ کے جانا چاہیے. ان کو نیک تو بنا کر جائیں. اربوں روپے چھوڑ کر گئے اور شرابی بیٹا ہے تو باپ کو تو قبر میں مار پڑے گی. اب اربوں روپے چھوڑ کے جا رہے اور وہ جواری ہے, اب بتاؤ نا, پہلے نیکی سکھائیں, اللہ مال تو پھر بھی دے دے گا. سورہ بقرہ پڑھے, وہی نا میں نے شروع میں کہا قرآن نہیں پڑھتے. سورہ بقرہ کا پورا واقعہ کیا ہے, جو گائے والا واقعہ ہے, اس میں والد نیک تھا, ایک بچڑا, ایک گائے کا, جب چھوٹی گائے اس نے چھوڑی تھی پورے بچے کے لیے اور کچھ نہیں چھوڑا تھا, مگر تربیت شاندار کی تھی بیٹے کی. بیٹا ماں کا فرما بردار تھا. اللہ نے اس چھوٹی گائے میں برکت کیا دی کہ وہ گائے سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی اور وہ بیٹا اس زمانے کا اربوں پتی بن گیا. آپ اولاد نیک بنا دے, اللہ مال میں خود برکت ڈال دے گا. ہم دوسری طرف چلے گئے, ہم نے سائیکل ہی چینج کر لیا, ہم پیسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اولاد کے لیے. لیگیسی یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنا کر جائیں, اولاد کو توکل سکھا کر جائیں, اولاد کو سخاوت سکھا کر جائیں. میں ایک مشورہ ضرور دوں گا میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو, کچھ نہ کر سکو نا, اپنی اولاد کو نمازی ضرور بنا دینا.
5 وقت کا نمازی بنا دینا. پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ روزانہ 5 وقت وہ بیٹا یا بیٹی دن میں کئی بار قبلہ رو با وضو التحیات پہ بیٹھ کر کیا کہے گی رب کی بارگاہ میں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مبارک ہو ان والدین کو جن کے بچے نمازی ہیں، وہ صبح و شام انہیں دعائیں دیں گے، بے شک ہم قبر میں چلے جائیں. اور سنو بچوں کی دعائیں ماں باپ کو کیسے بچاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی تھے نا، آپ نے قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبیوں کو بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے. تھوڑے دنوں بعد آئے تو قبر میں نور کی بارش. یا اللہ، یہ تھوڑے دنوں پہلے تو عذاب ہو رہا تھا اور اب نور کی بارش. ارشاد ہوا اے عیسیٰ، بندہ بڑا گناہگار تھا، مرا تو عذاب ہو رہا تھا گناہوں کی وجہ سے، مگر اپنی وائف کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. وائف کے بچہ پیدا ہوا، بیٹا بڑا ہوا، مدرسے میں گیا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان رحیم نام سے پکار رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں. اے عیسیٰ، اس کے بیٹے کی نیکی کی برکت سے باپ سے عذاب کو دور کر دیا. بناؤ نا بیٹوں کو ایسا، بنائیے نا اولاد. نہیں میرا بیٹا فلاں ڈگری ہولڈر ہے، میں نہیں کہتا دنیا کی تعلیم نہ دیں، میں نہیں کہتا کاروبار نہ سکھائیں، حلال ساری چیزیں سکھا دیں، مگر قرآن بھی تو سکھائیں نا، نماز بھی تو سکھائیں نا، سخاوت بھی تو سکھائیں. بیٹا اتنے پیسے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا زکوٰۃ پوری دینی ہے. اور یہاں نیکی میں کرتا تھا. اب تو حال یہ ہو گیا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے رشتہ داروں سے تعلق ختم. باپ کہ جن رشتہ داروں کو مدد کرتے تھے، بیٹے ایسے ہوتے کہتے ابو دیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے. ارے باپ اگر ان کو دیتا تھا اب جاری رکھے، والد کی روح خوش ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحائف بھجوایا کرتے تھے تاکہ بی بی خدیجہ کی روح خوش ہو. اگر آپ کی اور میری ماں نے کچھ نیکی کے کام شروع کیے ہوئے تھے، ان کی کوئی سہیلیاں تھیں، ان کی کوئی رشتہ دار تھیں جن کو وہ مدد کیا کرتی تھیں، ماں کے جانے کے بعد وہ مدد جاری رکھیں، ماں کی روح راضی رہے گی. والد کے جانے کے بعد وہ نیکی جاری رکھیں، آپ کے والد کی روح راضی رہے گی. مگر یہ ماں باپ کا کام ہے نا اولاد کو بتائیں. اب تو پلان یہ ہو گیا ہے، بیٹا فیکٹری دیکھ رہا ہے، باپ چیریٹی دیکھ رہا ہے. بیٹے کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. ارے بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا ہمیں زکوٰۃ اس طرح دینی ہوتی ہے، بیٹا کبھی زکوٰۃ میں کمی مت کرنا، زکوٰۃ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہاں دیکھو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں بھی دینا، یہ فلاں نیکی کے کام ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ جو بھی آپ کرتے ہیں ان کو بتا کے جائیں، سکھا کے جائیں. بڑی دولت کردار ہے، بڑی دولت نہیں ہے. آپ کی لیگیسی، آپ کی تربیت ہوگی. ہم نے دیکھا باپ نے بچے کو ایسی تربیت دی کہ اس بیٹے کے مال میں اللہ نے برکت ڈالی، وہ غریب تھا کروڑ پتی ہو گیا. اور ہم نے ایسے بھی خاندان دیکھے کہ باپ اربوں روپے چھوڑ کر گیا مگر تربیت نہ کی. ان بچوں نے جوئے میں، شراب میں، غلط کاموں میں پیسے لگا کر سارا جو خاندان کا پیسہ تھا برباد کر دیا. تو سیکھنے کو کیا ملا؟ تربیت ضروری ہے. اور قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ باپ تو نیک تھا، صدقہ بھی کرتا تھا مگر بچوں کی تربیت کر کے نہ گیا، توکل اور انہیں سخاوت نہ سکھائی. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. پہلے تو ہمیں اپنے اندر یہ نیکی لانی ہوگی نا. اگر مجھے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، میری ماؤں کو اگر اپنی بچیوں کو نمازی بنانا ہے تو فرسٹ آف آل وی بیکم نمازی. پہلے ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھیں. بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا والد تو نماز پڑھتا نہیں، میری والدہ تو نماز پڑھتی نہیں، تو جناب میں کیا کروں گا؟ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن گھروں میں 5 وقت نماز ہوتی ہے بچے بھی وہاں نمازی بنتے ہیں. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور اگر یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کے دل میں بھی سخاوت نہیں ہے تو سخاوت جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، ایک چیز کے دور ہوتا ہے. بس اب میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، اگلے 2-3 منٹ میں توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. 3 چیزوں سے قریب ہوتا ہے سخی. اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب. سخی سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے، کس سے؟ جہنم سے دور ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں وہ
فرمایا والبخیل کنجوس بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اے زکوٰۃ پوری نہ دینے والو، اے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والو، سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں سخاوت والی میں ہوں یا معاذ اللہ بخل والی میں. ایک صحابی رسول کی شکایت آئی نبی پاک کی بارگاہ، بڑی یونیک شکایت ہے. شکایت کیا کی؟ بھائی آئے، کہتے حضور یہ حضرت قیس انصاری ان کے بھائی آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے حضور یہ صحابی ہیں مگر یہ خرچی کر دیتے ہیں، بچاتے ہی کچھ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو جب حضرت قیس کی بارگاہ میں نبی پاک نے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور میری آمدنی جتنی ہے، جتنا خرچہ ہے وہ اپنے گھر بار پہ خرچ کرتا ہوں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، بچاتا کچھ نہیں ہوں. پیارے آقا نے پتہ کیا کیا؟ نبی پاک نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا انفق ينفق اللہ علیکا، انفق ينفق اللہ علیکا، انفق ينفق اللہ علیکا. آقا فرماتے خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا. شکایت لے کر آئے تھے، آقا حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور راوی لکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اتنی مال میں برکت عطا فرما دی کہ ان کا مال ملٹی پلائی ہو گیا. یہ اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے، آپ ان سے پوچھیں اگلے سال زکوٰۃ زیادہ دیتا ہے، ارے زکوٰۃ زیادہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی نا، تو خرچ صرف زکوٰۃ کیوں؟ الحمدللہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، کبھی ایک بزنس مین کے پاس گیا، کمال کی بات کی، کہتے یار زکوٰۃ دے دی پوری تو کیا کمال کیا، یہ تو ڈیوٹی ہے، میں تو گنتا جب ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد اللہ کی راہ میں اور کیا خرچ کیا. تو ایسا کوئی پرٹیکولر اپنا اماؤنٹ رکھیں، اس میں غریبوں کی مدد کریں، بالخصوص سید صاحبان کی مدد کریں، کیونکہ سید کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا. اب آپ کے زکوٰۃ کے علاوہ میں نے خرچ نہیں کرنا تو پھر اہل بیت کی کون خدمت کرے گا؟ تو آل رسول کی خدمت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال کہیں نہیں جاتا. اب آخری بات، سبحان اللہ، اب وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ تو سن لیا. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا اے ابلیس مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اچھا اب ذرا بتائیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ ابلیس یعنی شیطان ہم سے زیادہ محبت کرے یا ہم سے زیادہ نفرت کرے؟ ہیں نفرت نا، دوست تو نہیں بننا نا شیطان کا. ہاں شیطان جس سے زیادہ نفرت کرے سمجھو وہی اچھا آدمی ہے نا. اب سن لیجیے یہ دونوں سوال کا زبردست جواب ہے. شیطان کہتا ہے مجھے کنجوس مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے نفرت ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مومن ہے مگر کنجوس ہے، کہتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے، اور گناہگار ہے مگر سخی ہے، کہتا ہے مجھے اس سے بڑی نفرت ہے. کیوں؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا ایسے کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کنجوس کے لیے تو کنجوسی کافی ہے. اگر یہ خرچ نہیں کر رہا نا، بے شک نمازیں پڑھ رہا ہے، بے شک تلاوت کی ہے، کتنے میسیجز ہیں یار بھیا واللہ میرے پاس اس ٹاپک پر ابھی 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، اتنی چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں، لیکن یہ 3 آیتوں کے تحت ہے. جس نے پورا قرآن پڑھ لیا، جس نے پورا قرآن انڈرسٹینڈ کر لیا، بتاؤ کیا کیا خزانہ نہیں ہے قرآن میں. ہم تو چومنے کے لیے رکھا ہے، جلدان میں اوپر قرآن رکھ دیں گے. تو ٹوڈے میں نے 3-4 باتیں کی ہیں، اس کو یاد رکھ کر لیجئے گا. خود بھی سخی بنیں، اپنے بچوں کو بھی سخی بنائیں، خود بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی اولاد کو بھروسہ سکھائیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب کچھ میرے رب کا ہے. اللہ کے آگے محتاج بن جائیں، زبان سے نہیں دل سے. پھر دیکھیں وہ کیسے کریم آپ کی مدد. اب آپ محتاج ہی نہیں ہے تو مدد کیسے ہوگی؟ محتاج بنے پھر دیکھیں کیسے مدد ہوتی ہے. اور میں اکڑ غرور تکبر دکھا دیں، غریبوں کی مدد کریں، اور پھر قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں. اللہ کرے آج کا یہ بیان ہم سب کے لیے تربیت کا اہتمام کرنے والا ہو. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آیا کریں دعوت اسلامی کے اجتماع میں، آیا کریں. مدنی چینل پر اس طرح کے بیان ہوتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کو آپ فالو کر لیں. مزید ایسے بیان آپ سننا چاہیں گے، آج کا بیان بھی ہو سکتا ہے جب آپ سن رہے ہوں گے آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ یار فلاں دوست کو بھی یا بچوں کو بھی سنانا تھا. تو یہ بیان ہمارے عبدالحبیب اتاری کے نام سے فیس بک پیج ہے، غالباً شاید یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہوگا، ورنہ آپ اس بیان کو وہاں سے لنک شیئر کر دیں گے. ہماری ٹیم بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کی انتظامیہ کو دے دیں گے تو وہ شیئر کر دیں گے. لیکن آپ سنتے رہیں.
دوسرے بیانات بھی سنیں تو انشاءاللہ فرق ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جنہوں نے انتظام کیا اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے، اور میں کراچی کلب کی انتظامیہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔